خوبصورتی میں وہ چاہتا ہوں جو میری خوبصورتی ہے جس وجہ سے وہ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. پہلے میں دعا کرتا تھا یا اللہ میرے بال نہ گرے نہ گرے نہ گرے, پھر جب وہ نہ قبول ہوئی تو میں نے دعا چینج کر دی, میں نے کہا یا اللہ سب کے بال گرا دے. یہی فلسطین کا جو ایشو ہے اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ ٹو سی, کیونکہ میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ایس ایل کی ایڈمنسٹریشن بھی جو بینر وہ آئی سی سی کے تابع ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے اس کے اوپر بات کی پی سی بی والوں سے. پی سی بی والوں نے کہا, اب ایک اور ڈبیٹ آ جاتی ہے جو آپ ٹیلی ویژن پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ والا کنٹینٹ کنزیوم نہ کرو کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. جب ارطغرل کو لایا تو اس کے جو کریٹکس تھے اس نے بہت زیادہ کہا کہ پاکستان کو آپ کنفیوز کر رہے ہو, یہاں پہ آپ کبھی آپ سعودی بن جائے. اس کے بارے میں آپ کا کیا نیریٹو ہے, کیونکہ اسلام تو ہمیں ایک امت کا کانسیپٹ دیتا ہے. امت تو ہم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو دیکھو پریکٹیکل بات کرو, وہ آج کل جملہ چل رہا ہے نا بڑھ گیا, امت تو بڑھ گئی ہے بھائی. امت ہم ٹیکنیکلی ہے کیونکہ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے لیے یہ کانٹینٹ کریٹ کرنا, ڈیجیٹل میڈیا چینلز کریٹ کرنا کس نے آسان کیا؟ اللہ اکبر. کس نے آسان کیا؟ یہی جن کو ہم کفار کہتے ہیں. کفار نے آسان کیا. واہ 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 واہ, میں لفظ یہ سننا چاہتا ہوں. میں نے خود دیکھا ایک بار مثلاً ہمارے بعض احباب کسی اسٹریٹس میں وہ کام کر رہے تھے جو آئی لینڈ سے منع کر رہے تھے کہ یہ نہ دیکھو, بولتے بندے بولتے یہ کیا ہے, ہاں کیوں نہ دیکھو بھائی, اب تو میں دیکھوں گا. اس نے یہ بولا واللہ وہی سیٹ جی, اور میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم جا کے بتا رہے ہیں لوگوں کو. خواتین و حضرات, یو پین کی ایک ریسرچ کے مطابق جو 2017 میں کنڈکٹ ہوئی, انہوں نے ڈفرینٹ امیجز سینڈ کیے 70% لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی. اس میں سے 70% جو اٹریکٹیو پیپل تھے they were those who were bald. And we have one of the most attractive person with us. Welcome brother Awais. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you? جو میری تعریف میں جو کلمات کہے شکریہ, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو خوبصورت بنائے. آمین آمین اور آمین. حاسدین کو بچائے, حاسدین کو بچائے. بالکل بالکل, ان سے دور رکھے. یہ خوبصورتی میں وہ چاہتا ہوں جو میری خوبصورتی ہے جس وجہ سے وہ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. نظر بد سے پہلے میں دعا کرتا تھا یا اللہ میرے بال نہ گرے نہ گرے نہ گرے, پھر جب وہ نہ قبول ہوئی تو میں نے دعا چینج کر دی, میں نے کہا اللہ سب کے بال گرا دے. یہی اللہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, میں اس پہ عمل کر رہا تھا. بڑی اچھی بات ہے. اویس بھائی, یہ جو آپ کی جرنی ہے بینگ دس مچ اٹریکٹیو, اسٹارٹ یہ کہاں سے ہوئی؟ بال گرنا یونیورسٹی میں شروع ہو گیا. یونیورسٹی میں اسٹارٹ ہو گئے تھے, بیکاز آئی ایم آلسو سم ون جو اب مجھے کافی زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ میری ہیئر لائن بہت زیادہ گر رہی ہے. نہیں انشاءاللہ لیکن آئی تھنک ضرور گرے گی. بالکل, میں کیوں یہ کہوں کہ اللہ نہ کرے, اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے. اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھیں, ایک دن آپ بس جا کے جو ہے وہ اس طرح پھروا کے دیکھیں اینڈ ٹرائی ٹو سی ہاؤ یو لک. لیکن میرا خیال ہے پھر اس کے اکارڈنگلی بیئرڈ وغیرہ اور سب کچھ سیٹ کرنا پڑتا ہے, گلاسز وغیرہ. تو وہ تھوڑا بہت ہو جائے گا, اس میں کیا ہے, تھوڑی بہت تو ماڈیفکیشن ضروری ہے, کریں ہم چشمہ وشمہ فریم چینج کریں, لیکن اصل جو ہمت لگتی ہے نا وہ اس میں لگتی ہے کہ اس طرح پھروائیں. ہاں یہ ہمت چاہیے. بلیڈ لگائیں بالکل. چلے یہ آپ سے انشاءاللہ سیکھیں گے. اویس بھائی یہ لاؤ بھائی ٹریمر ہے, یہ تو وقار سکا والا کام ہے یار, مجھے ٹریمر ہی چاہیے. اچھا اویس بھائی, یہ جو آپ کی کیا کہہ رہے تھے, عمر سے شروع کرنا ہے. چلے یار ٹریمر لے آؤ, ٹریمر لے آؤ. نہیں ٹریمر لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اویس بھائی کمنگ اینڈ واچنگ یور پروگرامز, اور آپ جو ٹیلی ویژن اپیئرنسز دیتے ہیں, واٹس دا کی سیکریٹ آف یور وٹینس؟ یہ کہاں پتہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, یہ اس کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. یہ نیچرلی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم اے فنی پرسن. میں یہ کہتا ہوں آئی ایم اے سیریس پرسن ہو ہیز اے فنی سائڈ. اور میں ایک بہت سیریس آدمی ہوں, اور میں نے بہت ساری, مطلب آپ ایک نقصان ہوتا ہے, لوگ آپ کو سیریس لیتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ تو ہر وقت ہنستا رہتا ہے, ہر وقت مسکراتا رہتا ہے, ہر وقت جو ہے وہ جوکس کریک کرتا رہتا ہے, تو یہ سیریس آدمی نہیں ہے. زندگی کی کوئی اس کے ساتھ سیریس بات نہیں ڈسکس ہو سکتی ہے, یا اس کو سیریس چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے, ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگ. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے, اتنا ہیومر اپنی باتوں میں کریٹ کر لینا, کم کر دیا جائے اس کو. لیکن پھر میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے بھائی, میں ہوں جیسا ہوں. نیچرل از بیسٹ. میرا بھی کبھی کبھی ہم ہنستے ہیں نا, بولتے ہیں یار اتنا زیادہ ہنس رہے ہو تم کو لوگ سیریس. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ خود جو ہے وہ عجیب سڑے ہوئے سے ہوتے ہیں,
وہ چاہتے ہیں دوسرا شخص بھی ایسے ہی ہو. بالکل. اور اگر آپ مجھے نہیں سیریس لے رہے تو یہ میرا پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے تو یہ آپ کی پرابلم ہے, یہ میری پرابلم نہیں ہے. تو یہ اٹس نیچرل. اور یہ شروع سے ہی تھا, مطلب کالج یونیورسٹی کے اندر ریئلائز کیا میں کچھ جوکس کریک کر لیتا ہوں, چیزوں کے کنیکشنز انٹرسٹنگ سے جوڑ لیتا ہوں, تو وہ ہے. بٹ آئی ڈو ناٹ کنسیڈر مائی سیلف ایز اے کمیڈین, نو نیور. لیکن کمنگ فرام میڈیا اینڈ بینگ این آرٹسٹ, سو جنرلی یہ ساری چیزیں آتی ہیں آبزرویشن سے. اینڈ وین یو آر آبزروینٹ, ڈو یو ایگری کہ آپ آبزروینٹ ہیں, دین یو آر آلسو ویری سینسٹیو. سو آپ میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, یو آر آبزروینٹ اینڈ یو آر سینسٹیو. بالکل بالکل. اور ایز اے میڈیا پرسن وین پیپل کم ٹو یو, اس دن بھی جب میں آپ سے ملا تھا آن موٹر وے, سو دے ور آسکنگ فار سیلفیز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. ڈو یو کائنڈ آف گیٹ اوفینڈیڈ کہ یو نو آپ کی پبلک لائف تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہوتی ہے, یا ٹیلر بہت بڑی اداکارہ گزری ہے, رائٹ, بہت بڑی اداکارہ. اس سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ یہ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی کہ یہ اتنے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آٹوگراف لیتے ہیں اور آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر جگہ آپ لائم لائٹ میں ہوتی ہیں, تو یہ آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے یہ کام چنا ہی اس لیے تھا کہ لوگ ہمیں جانیں, لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. تو آپ نے خود چنا ہے یہ کام, تو بس پھر یہ ہوگا. اور اگر آپ اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ان کو پیار سے منع کر دیں کہ یار بس ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا ہوں اس چیز سے, اب انکمفرٹیبل ہو گیا ہوں میں, تو اب میں اپنے جو نارمل زندگی ہے اس کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. لیکن پیپل ہیو جنرلی ہائی ایکسپیکٹیشنس from a normal other than a normal person, you know, the people associated with media, تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا نا لوگوں کو. ہاں بالکل. اچھا, now digging into the main topic which revolves around the hypocrisy of media. ٹھیک ہے, بیکاز سنس یو آر ایسوسیٹیڈ ود میڈیا سنس مور دین مے بی 15 to 16 years, پھر آپ نے ڈفرینٹ چینلس کے ساتھ کام کیا, پھر ادر دین ایکٹرز آپ کے پروگرامز میں پولیٹیشینس بھی آتے ہیں. سو ہمارے لیے تو ایکٹرز اور پولیٹیشینس جسٹ آن دا اسکرین دیٹ وی سی, ایک وہ والا ویژن آتا ہے. اب آپ کے پیچھے پولیٹیشینس کا اور ایکٹرس کا بیہائنڈ دا اسکرین سب کچھ آتا ہے, رائٹ. اچھا, کتنی ڈائیکوٹمی از دا رائٹ ورڈ, یا کتنا ویریئنس ہے بٹوین دی آن سائڈ آن دا اسکرین امیج اینڈ بٹوین آف دا اسکرین؟ تو یہ میں بتا دوں گا تو وہ سارے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے کہ یہ تم نے کیا باتیں کر دی جاتی ہیں. اچھا, تو میں کیوں کروں یہ, کیونکہ چلے میں اپنی بات یہ ہم میں اسکرین پر جو نظر آتا ہوں کیا میں زندگی میں بھی وہی ہوں یا نہیں. یہ جو کیمرہ ہے نا, یہ بڑی ظالم چیز ہے, اور اس کیمرے کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ جب بھی یہ کیمرہ آن ہوتا ہے تو ہم اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, اور یہ لبادہ اوڑھ کر آپ کے سامنے آتے ہیں. ایک بناوٹی دنیا بن جاتی ہے. اس بناوٹی دنیا میں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیگیٹو بناوٹی ہے, وہ بڑی پازیٹیو بناوٹی بھی ہوتی ہے, لیکن کانشیس ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا الفاظ ادا کرنے ہیں, کیا ادا نہیں کرنے ہیں. جو گفتگو آپ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے دوست سے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کیمرے پہ نہیں کرتے. پوائنٹ آف ویو آپ بھی اگر بتائیں گے تو وہ آپ طریقے سے, تمیز سے, تہذیب سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کیمرے پر ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے. تو آپ جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر ہمارے ذہن میں یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ ہر چیز بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, تو ویسے ہی احساس ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو کیمرے کی آنکھ آپ کو جیسے ہی دیکھنا شروع کرتی ہے وہ فوراً احساس ہو جاتا ہے آپ کو, تو آپ ایک اپنے اوپر ایک چہرہ چڑھا لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں صحیح ہو جاؤں فوراً. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے اس کیمرے کی, آپ کو وہ اپنا جو ایک ایسا آپ کا انر سیلف ہے جو کہ شاید کبھی کبھی غیر مناسب ہو جاتا ہے, وہ غیر مناسب ہونے سے روک دیتا ہے کیمرہ. تو یہ پازیٹیو بات ہے اس کی. کیسا بڑی بات. لیکن نیگیٹو یہ تو ہوتا ہے کیونکہ میں آپ ہی کا مطلب کیا ہوا کہ کیمرہ نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں ہے, جو بیٹھا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے والا نیگیٹو یا پازیٹیو ہے. یہ چیز ہے اصل. بالکل, بات تو آپ کی صحیح ہے. اب آپ ہی کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے سارے بلاگس آپ کے دیکھے, کافی زیادہ R&D ماشاءاللہ, پراؤڈ آف مائی سیلف. کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس پہ تضاد ہو. نہیں تضاد نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کیمرہ تو ایک ہمیں ایکچولی میں اچھا پرسن بناتا ہے ان اے وے کہ وی آر مور کانشیس آف آور سیلف. لیکن پھر آپ نے ولاگس کو کہا کہ جو چائلڈ ابیوز ہے اس کا آپ کا پورا ولاگ آیا, اور آپ نے کہا کہ میڈیا انڈسٹری اور ایڈورٹیزمنٹ ہی ون آف دا کازز ہے.
to provoke the feelings of people. So I would want you to elaborate more on this. और कुछ मैं statistics भी quote कर देता हूँ, because when I was doing the research कि पाकिस्तान में smartphone users 73 million लोग हैं, you know, a lot of people, और जो total population है वो 235 million की है. TikTok users around 25 million लोग हैं. तो जब मैं आपका भी vlog देख रहा था तो that made me realize कि you know what you are talking is making sense. I mean वो confirmational bias भी होती है. I already had the same opinion कि जनाब what he is saying is making sense. So how is media, and in media I mean television media, print, or ये जो social media सारे every medium of media, right? How is it deteriorating the society, especially पाकिस्तानी context में? अच्छा, मीडिया होता क्या है? थोड़ा सा मुझे ये बताएं, मीडिया है क्या चीज? Brother ask a good It's question. a medium. Brother ask a very good question. Brother ask a very good question. Yeah, so media is basically a medium to convey something. सही है. Right, this is So media. is Quran media? Quran, so the message of Quran can be manifested through media. तो it makes sense. Basically कुरान जिस फॉर्म में हमारे पास है, किताब की फॉर्म में, it is print media. Yeah, print media. आसान अल्फाज में हम उसको करें. So कुरान is also media. अगर उस डेफिनेशन से देखा जाए तो डेफिनेशन से देखिए हम भाई प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है ना, और इट इज द वर्ड ऑफ अल्लाह, और वो हम तक कम्युनिकेट हुआ थ्रू अ मीडियम. वो मीडियम क्या था? वो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम थे, उनके जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मैसेज पहुंचा, उनकी जुबान से और उनके अमल से वो मैसेज हम तक पहुंचा, सहाबा कराम तक पहुंचा, और फिर उसके बाद वो लिखा, और फिर वो आज तक आता जा रहा है, फिर वो प्रिंट होना शुरू हो गया. सो बेसिकली जो कुरान है, जो रिटन वर्ड कह लो उसको, या जो प्रिंटेड वर्ड है, वो मीडिया हुआ, और जो मैसेज है वो चीज़ है कि जो कि अल्लाह ताला ने कहा, जो कंटेंट है. बिल्कुल. तो बेसिकली मेरा ये मानना है, और इस पे इख्तिलाफ जो करना चाहे वो कर सकता है, मेरे हिसाब से कुरान जो है वो मीडिया है. और अब हम ये नहीं कह सकते कि सारा मीडिया खराब है, या सारे मीडिया में जनरलाइज तो नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकते. जो क्योंकि हम खुद अभी मीडिया पे बैठे हैं, हम खुद मीडिया पे बैठे हैं. छुरी आप कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल छीनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका अपना काम है. अब उसी कुरान से लोग बहुत सारे ऐसे मतलब निकाल लेते हैं जो कि सही नहीं होते. वो कौन सी आयत है कि जिसके अंदर ये फरमाया गया है ना कि यो दिल्लु भी कसीरा यहदी भी कसीरा, वो ज़्यादा बेहतर आप उसको बता सकते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. काफी ज्यादा आयत है, मल्टीपल आयत है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट होती हैं, या एक सेंटेंस होता है और मीनिंग कुछ और हो जाता है. तो मीनिंग कुछ और हो जाता है. जो चाइल्ड अब्यूज वाली बात थी वो क्या थी कि जब आप किसी शख्स को एक पाबंदी लगा देंगे उसके ऊपर कि उसने अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करनी है वो एक सर्टेन एज तक वो पूरी ना कर सके, और उसकी शादी करने पर भी पाबंदी हो, और उसको आप दिखाएं फिर उल्टा सीधा मीडिया, जिससे उसके जज्बात भड़क रहे हों. अब जब जज्बात भड़क रहे हैं आपके, तो आपने उसका आउटलेट चाहिए आपको कहीं पर, तो वो आउटलेट कहाँ होगा? मीडिया में देखा उसने भाई फलाना जबरदस्त हीरोइन का डांस आ रहा है, या कोई उल्टा सीधा मीडिया आजकल तो खैर इतना ओपन हो गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है. सही बात. तो अब कंज्यूम वो कर रहा है गार्बेज, और उसके पास उस गार्बेज को निकालने का कोई सही तरीका नहीं है. तो जब सही तरीका नहीं मिलेगा तो वो कहेगा भाई जहां पर भी मैं इस अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकूं वो निकालने की कोशिश करेगा, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, चाहे वो 80 साल की कोई बूढ़ी औरत हो. सही बात. तो उसके अंदर जो गार्बेज आपने डाला है, मसला उसका है. वो गार्बेज आप कम कैसे करें. सो बेसिकली जो समरी थी आपके पॉडकास्ट के, वो ये थी कि आप व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग. नहीं फॉर द ऑडियंस, उन्होंने बोला क्लिप नहीं देखा मेरा, सो आई एम ट्राइंग टू गिव अ एंटायर पर्सपेक्टिव. इन्होंने ये कहा था कि इस्लाम बेसिकली अपनी जो डिजायर्स है उसको चैनलाइज करने का तरीका बताता है. फिर उन्होंने ये भी बात की थी कि हमारे ड्रामों में जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है एक्स्ट्रावेगेंस का, कि शादी पे एक बहुत ज्यादा धूम धमाल होनी चाहिए. नहीं, शादी बहुत महंगी हो गई है.
شادی کو آپ سے پہلے کر بھی نہیں سکتے. ہاں مہنگی بھی اتنی ہو گئی ہے, مشکل بھی اتنی ہو گئی ہے, اور آج کل تو ینگسٹرس کے اندر بہت سارے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہو گیا ہے. شادی نہیں کرو گے تو آپ اپنی فزیکل نیڈس کہاں پوری کرو گے, کہیں نہ کہیں پوری کرو گے, یا تو لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ میں پوری کرو گے, یا پھر 6 سال اور 80 سال پہ پوری کرو گے. ہاں تو یہ جو چیز ہے اس کے لیے, اور جو آج کل اسپیشلی جو کنٹینٹ آ رہا ہے واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, اور پہلے بھی آپ نے بات کی کہ وہ بندے کی سیکشول فیلنگس کو پرووک کرتا ہے, اور پھر یہ بھی تھا کہ وائی فائی کی ایکسیسیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی, یو گیو دا ریفرنسز آف نیٹ فلکس اور امیزون پرائم کی سبسکرپشن اتنی زیادہ فری ہو گئی ہے کہ ہر بندے کے پاس ایکسیس ہے, اور یہ آج سے پہلے کی جنریشنز کے پاس یہ پرابلمز نہیں تھے. 4-5 ڈیوائسز پہ. سو دس از ون آف دا پرائمری ریزن کہنا چاہیے آف ڈیٹیریشن آف سوسائٹی. اور پھر آپ کا جو سولوشن تھا وہ تو یہ تھا کہ سینسرشپ بورڈ کو زیادہ ہونا چاہیے اسٹرانگ. اچھا, سینسرشپ بورڈ جو ہے وہ 2 چیزیں ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں. دیکھو, ایک تو وہ ہے کہ جو بھائی کوئی قانون آپ نے بنا دیا کہ یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا, اور پھر آپ سینسر کر دیتے ہیں, کہ جیسے ہم اپنے گھر میں بہت ساری چیزوں کو سینسر کرتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں یہ والی فلم چلے گی, یہ والی نہیں چلے گی, یہ والی کتاب آئے گی, یہ والی کتاب نہیں جائے گی, کیونکہ میں اتھارٹی ہوں اپنے گھر کی. تو اس طریقے سے آپ ملک میں ایک اتھارٹی بنا دیتے ہیں جو یہ کرتا ہے. اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, کیونکہ ہم اڈلٹس ہیں بھائی, ہمیں اپنی فریڈم آف چوائس ہے, اور وہ فریڈم آف چوائس دی اللہ نے. اللہ نے بتا دیا رولس کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن اس کے بعد فریڈم آف چوائس دے دی, جو کرنا ہے کرو, پھر پتہ چل جائے گا کہ بھائی صحیح کیا یا نہیں کیا. تو یہ طریقہ کار ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سینسرشپ کے ادارے بنا کر آپ ریگولیشن کرتے ہیں چیزوں کی, ایک طریقہ یہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سیلف ریگولیشن پر چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو, کہ بھائی آپ کو پتہ ہے صحیح کیا ہے, آپ کو پتہ ہے غلط کیا ہے. دنیا میں بھی ہر چیز صحیح اور غلط اوپن ہے, کھلے عام دستیاب ہے. ہاں, پروموٹ کرنا اس کو معاشرتی طور پہ یہ پرابلم ہے. تو جنرلی میں تھوڑا سا سینسرشپ کی طرف زیادہ جھکاؤ میرا ہے, لیکن اپروچز دونوں ہو سکتی ہیں. تو میرا اپروچ جو ہے کہ بھائی کچھ چیزوں کے اوپر بین لگا دو. یہ بہت کنٹروورشل بات ہے, لیکن بھائی مجھے اگر ٹھیک لگ رہی ہے تو یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ناٹ اونلی ان پاکستان. شیخ سے جب میں ڈسکس کر رہا تھا تو 2 بہت پرومیننٹ بکس ہیں, اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ ریڈرس کہ یہ بھی پڑھیں. ایک تو ہے مائنڈ مینیجرس بائی ہربرٹ سلیچر, اور اس نے ڈزنی کو اور باقی ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا کہ وہ نیریٹو بلڈنگ کیسے کری ہے. بیکاز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اونلی ٹاک اباؤٹ ولگیرٹی. آج کل جو ایشو پیک پر ہے وہ جینڈر ڈسفوریا کا, اور ٹرانسجینڈرزم کا, اور LGBTQ کا. یہ 3 آن رائز ہیں. ٹھیک, تو شیخ واٹس یور انسائٹ, جو آپ مجھے بکس شیئر کر رہے تھے, واٹس دا جنرل کنٹینٹ آف دیز 2 بکس؟ یہ اسی کے بارے میں نا کہ کیا بولتے ہیں, ایک تو ڈزنی کے, اور اسی طرح جو BBC ہے, یہ جو بڑے بڑے نیو یارک پوسٹ ہو گیا, اسی طرح مختلف جو انٹرنیشنل جو نیوز ہے یا انٹرنیشنل جو ٹی وی چینل میڈیا پہ آتے تھے, ان سب کا ایک وہ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ دیئر سیلف. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا کیا ہے, ہم لوگ وہ بھی نہیں کر رہے, ہم لوگ تو الٹا وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم ماشاءاللہ تھوڑا سخت اگر کہوں تو جہالت کی انتہا پہ پہنچے, معراج پر پہنچے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. دیکھو, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ میڈیا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بناتا ہے. بالکل, تو اس کا مطلب ہے پاورفل ٹول ہے, پاورفل ٹول ہے بھائی. ملکیں بدل جاتی ہیں, دنیا بدل جاتی ہے بھائی. صحیح ہے. اور آپ کو کتابوں میں جن 2 کتابوں کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں, ان کتابوں میں لکھ کے انہوں نے ہی بتا دیا کہ ہم یہ کام کیسے کر رہے ہیں. بالکل. یعنی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ ویریفائڈ میتھڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے, لکھا ہوا اویلیبل ہے, جو کر رہا ہے اس نے بتا کے. ہم وہ بھی نہیں پڑھ رہے اور وہ بھی نہیں کر رہے. واللہ تو یہ ہمارا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے نزدیک ولن ہے, وہ ولن آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو میرے پاس یہ ہتھیار ہے, اس ہتھیار کو استعمال میں ایسے کرتا ہوں اور اس سے ایسے رزلٹ آتا ہے. اور آپ پھر اس کو بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ کوئی ہے روکنے والا؟ نہیں. لیکن اب پرابلم یہ آتی ہے نا, جب نان مسلم کنٹریز میں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ مسلم جو اونرز ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے وہی کام ہیں. لیکن فار انسٹنس اگر پرٹیکولرلی پاکستانی کانٹیکس میں دیکھا جائے, کیونکہ یہاں پہ تو آئی تھنک وٹ آئی ایم ایزیومنگ اس کے سارے ہی مسلم اونرز ہیں,
न्यूज़ चैनल्स हो जाएं या एंटरटेनमेंट चैनल्स हो जाएं, तो व्हाट्स स्टॉपिंग देम? यानी कि क्या इसका ये सोल्यूशन है कि बस बंदा अपना चैनल स्टार्ट करे, या आपको किसी ने मना किया अपना खोलने से? लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये है ना कि इट्स रिक्वायर लॉट ऑफ मनी आल्सो. हाँ, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रनिंग कॉस्ट. पैसा कमाएं, किसने मना किया आपको? हाँ, सो अब आपका सोल्यूशन क्या है? नहीं, मुसलमान अगर ये कहे भाई कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, बस फिर ऐसे ही रहो, हारी भी कौम बने रहो. ठीक है, हारी भी मरी भी कौम बने रहो भाई. ये क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए काम करेगा? हम खुद क्यों नहीं करते? ये कभी तारीख में कभी हुआ है कि दूसरों ने आके आपको, दूसरों ने हमेशा आके तबाह किया, दूसरे कभी आके बिल्ड नहीं करते आपके लिए, तो आपको खुद करना पड़ेगा. वो क्यों नहीं कर रहा, वो उसका मसला है. हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे वाले बुरे हैं भाई, मान लिया, चलो नहीं उनको एहसास होता, चलो ठीक है, सही है. या ये कि वो कहते हैं भाई ये सौदा बिक रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो जो सौदा बिकेगा मैं वही बेचूंगा. एक मार्केट में कपड़े की दुकान है, ये कपड़ा बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं भी चाहूंगा वो कपड़ा मैं बेचूं, पैसे कमाऊं. दूसरा सौदा नहीं बिक रहा है तो मैं नहीं बेचूंगा. लेकिन वैसे भाई चलें, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ठीक है, दैट्स राइट फ्रॉम योर एंगल. जब मैं ये कहूं एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे ट्रैप करने तो आए नहीं, ऐसा लग रहा है ये देयर इज अ वाइब. मैं असल में ना मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पहले हम सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को ट्रैप करें. यार मैं आई लाइक दैट, वल्लाही आई लाइक दैट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया तब्दील नहीं होती, दुनिया सिर्फ उस वक्त तब्दील होती है जब आप तब्दील होते हैं. तो आप पहले अपने आप को तब्दील करना शुरू करें. चलें उस पे भी आते हैं. नहीं उस पे भी आते हैं. डिजिटल आसान हो गया, अब तो डिजिटल इतना आसान है, अभी हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना. मजे की बात है, हमने वो हम अपना इतना हमारे लिए ये कंटेंट क्रिएट करना, डिजिटल मीडिया चैनल्स क्रिएट करना किसने आसान किया? अल्लाह अकबर. किसने आसान किया? यही जिनको हम कुफ्फार कहते हैं. कुफ्फार ने आसान किया. वाह 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 वाह. मैं लफ्ज़ ये सुनना चाहता हूं. इन कुफ्फार ने, इन मुशरिकीन ने ये बना दिया, अल्लाह अकबर, देखा, ये लैपटॉप बना दिया, ये कैमरा बना दिया. They gave us everything यार. We are not doing that. लाइट बना दे. तो अब सवाल देखें, मैं आपको बताऊं, पूरा सवाल ही चेंज करते हैं. सवाल ये है कि हाउ वी मेक अ गुड मीडिया. नहीं सवाल ये नहीं है. नहीं चले उस पर आने थे. पहली तो बात है असल में तैयारी सारी दूसरी साइड. कोई मसला नहीं. पहली तो बात एंकर का काम ये है कि वो तैयारी पलट दे. कोई मैं भी चला काउंटर करने को चाह रहा हूं. आप इंशाल्लाह यू लाइक टेबल टेनिस का मैच है. बड़ा मजा आ रहा है. अल्लाह बहुत मजा आ रहा है. ये लाइक इट. अच्छा, पहले तो बात है कि लेट्स एग्री टू द कंसेंसस के जौन सा भी कंटेंट पावरफुल होगा वो वायरल होगा. सही. यू बिलीव इन दिस? एग्रीड, बिल्कुल ठीक. कंटेंट में जान होनी चाहिए, कंटेंट इज किंग. बिल्कुल सही. होता ये है कि जब हम डंकी बाय या बाकी किसी यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपनी फैमिलीज दिखा रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं क्योंकि ये इन्हें व्यूज मिल रहे हैं. डंकी वो फिल्म भी आई है. I don't know. अच्छा, मैं क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करता उनका कंटेंट. कंज्यूम नहीं, इन्फॉर्मेशन जरूरी है. अगर आपको मीडिया पे काम करना है तो आपको पता होना चाहिए भाई दुनिया कर क्या रही है. चले डकी या बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं और ये जो एक पूरा क्लास चलता है. अच्छा, अभी एक और पकड़ूं. मैं करना चाहता हूँ मीडिया के जरिए इस्लामी दुनिया में इनकलाब. ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है दुनिया क्या कर रही है. क्या रहा है उसका पता नहीं है. हीरो फिर कैसे उसका काउंटर बनाएगा? पहले बात सुन लेना. सही बात है. अच्छा यार, आप लोग मेरा शुगर लगा दे. पहले बात यही असल कंटेंट है. दिस इज द कंटेंट. ह्यूमर से शुरू करना है. चलो ठीक है, कोई मसला नहीं. आई एम विलिंग टू टेक. तो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो व्लॉगर्स हैं ये अपनी फैमिलीज बेचते हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, राइट. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इमरान खान ने या ही हु शुड नॉट बी नेम्ड जब अर्तुगरुल रिलीज किया और वो भी कंटेंट इतना पावरफुल था कि नेटफ्लिक्स पे चला. नेटफ्लिक्स ने उसको दिखाया. ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स और एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी जो पूरी बिल्कुल सीरीज चल रही है. और फिर तो वो वाला कंटेंट भी, यानी कि उसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत नहीं थी. जस्ट नेटफ्लिक्स वाज विलिंग टू ऑन एयर. बिल्कुल. सो
is this the right approach کہ content اگر powerful ہوگا تو لوگ اس کو consume کریں گے ہی کریں گے, چاہے وہ اچھا بھی کیوں نہ ہو, اچھا ہو چاہے برا ہو, کیسا بھی ہو. کنٹینٹ جو ہے نا, دیکھیں لوگ کنٹینٹ کیوں کنزیوم کرتے ہیں, ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, ان کو نالج چاہیے, 2-3 وجوہات ہوتی ہے نا. ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ انجوائے کر رہے ہیں, لکی بھائی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھائی, انجوائے کر رہے ہیں, مائنڈ لیس ویوئنگ ہوتی ہے بھائی, لوگ دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں. یا مسٹر بیسٹ ہے بھائی, ایک میرے بچوں نے مجھے بتایا بھائی مسٹر بیسٹ ہے بھائی, اچھا کیا ہے, ان سے بڑا سیکھتا ہے انسان. بالکل کہ بھائی بچے جو آج کل دیکھ رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے دنیا میں. میں کبھی ان سے کہتا ہوں نا یار مجھے اس طرح کانٹینٹ بنانا ہے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, یہ نہیں چلے گا, یوں کرو یوں کرو. تو وہ ہم سے آگے کی جنریشن ہے, وہ زیادہ کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, اور ہم پرانے وقت میں چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمیں آگے کے لیے سوچنا ہے. تو بہرحال اب وہ مسٹر بیسٹ کا کانٹینٹ ہے, کچھ بھی کوئی بھی کانٹینٹ ہے جو کہ مائنڈ لیس ویورس کے لیے کانٹینٹ ہے, ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کو کنزیوم کریں گے. ہم سنیما کی بات کرتے ہیں نا, تو سنیما میں کچھ فلمیں ہوتی ہیں وہ بڑی مسالہ موویز جن کو ہم کہتے ہیں, دبنگ اور سلمان خان اور ڈانس ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, 4 فائٹیں ڈال دی, 2 ڈانس ڈال دیے, 1 ہیرو 3 ولن, یہ اس طرح کا کر دیا آپ نے, مسالہ بنایا, فلم چل گئی بھائی. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے کمرشل سنیما, ایک ہوتا ہے آرٹ سنیما, اس میں آپ نے بڑا ڈیپ فلوسافیکل میسج دیا ہوا ہے, دنیا کو دکھایا ہے, یہ وہ مطلب ایک بڑا, اس کی آڈینس بڑی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ فلم میں اپنا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں کرتی, لیکن وہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یار دیکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہ کہانی سنانا چاہتا ہوں, میں یہ سناؤں گا. وہ اپنی ریسورسز جوڑتا ہے, انڈی فلم میکرز ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں کام کرتے ہیں, اپنے دوستوں سے کہتا ہے یار آجا کیمرہ آج کر دے یار پلیز, یہ وہ کر کے وہ اپنی کہانی سناتا ہے, اور وہ دنیا کا ایک خاص کرٹیکل ایک ماس ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اس کو, تو وہ اپنا کام کر لیتا ہے. تو کام کرنے والے بھی ہر طرح کے موجود ہیں اور دیکھنے والے بھی ہر طرح کے موجود ہیں. اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے, اگر آپ نے اپنے کانٹینٹ پہ محنت کی ہوئی ہے, آپ نے سچے جذبے سے اس کو بنایا ہوا ہے, تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ چلے گا. ٹھیک. اور اس میں کوئی وہ مطلب جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ والا کانٹینٹ بھی اگر آپ اچھے طریقے سے بنا رہے ہیں, مزیدار انٹرٹینمنٹ ہے, فن ہے, چلے گا وہ. اور اگر آپ ارطغرل یا کوئی ایسی سیریز بنا رہے ہیں جو کہ اسلامک ویلیوز اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرے, ہسٹوریکل, وہ بھی چلے گی. کانٹینٹ بنانے والے کے اوپر ہے, لیکن کام اچھے طریقے سے کرنے کا سوچو. یہ سوچو کہ میں نے بیسٹ کام کرنا ہے. وہ ایک زمانے میں آئی تھی دا میسج مووی, بہت چلی تھی وہ تو, اور پاکستان نے بین تھی, ایک زمانہ یہ تھا. ٹھیک ہے نا, ہم ماشاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اس مووی کو بین کر کے رکھا, پھر ہم نے چینج کیا اپنے آپ کو, اور پھر وہ ٹیلی ویژن پہ بھی چلی. اور وہ بھائی میں ڈھونڈتا تھا وہ مووی کی, یار مجھے اب اس کا جو ڈائریکٹر ہے مصطفیٰ عقد جو تھا, وہ ایک بام بلاسٹ میں اس کو وہ مر گیا تھا وہ, لیکن اس نے کام کر دیا نا بھائی اپنے طور پر, کمال کر دیا. اس نے ایک ایسی فلم بنا دی جس میں ہیرو کو آپ دکھا بھی نہیں رہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مطلب جو مین کیریکٹر ہے, لیکن وہ نہیں دکھایا جا رہا, اور وہ کیریکٹر کو دکھائے بغیر آپ نے جو میسج تھا وہ سارا پہنچا دیا. اور اس میں کافی زیادہ تو رول اسکالرز نے بھی پلے کیا ہے, یعنی کہ ان کے اپروولس کے ساتھ. ہاں اس کے اوپر آتا تھا شروع میں ڈسکلیمر کو, الازہر یونیورسٹی وغیرہ کا. عمر سیریز ہے, عمر سیریز اتنی کمال سیریز بنا دی بھائی دنیا نے, لوگوں نے, بالکل قطر والوں نے, تو بنانے والے بنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اٹ ریکوائرز فائنانسز, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پروفیشنلزم. ٹھیک ہے, لیکن کرنے والے ہو تو پھر بنو نا بھائی. سعودی عرب بنا رہا ہے نا, وہ ابھی کون سی سٹی بنا رہا ہے, نیوم سٹی, اور کانسرٹ اور فلانے اور ڈمکانے اور ساری عیاشیوں کے لیے بن رہی ہے نا جگہ ہے. اور بڑے بڑے وہ آ رہے ہیں بالی ووڈ ہالی ووڈ کے اسٹارز اور سب, تو وہ بن بھی اس کے لیے پیسہ ہے, تو اس کے لیے بھی ہے پیسہ. پرائرٹی کی بات ہے بھائی, بس یہ ہے, پیسے کی نہیں ہے, پرائرٹی اور ویژن کی بات, یعنی کتنے آپ کس چیز کو پرائرٹی. ابھی جو کرنٹ سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں پاکستان کی یا مسلمس کے اوور آل, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کتنی ہوپ نظر آتی ہے ود ریگارڈس ٹو میڈیا؟ مشکل ہے بہت, مطلب ہوپ لیس تو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ ہماری قوم کا مزاج پتہ ہے کیا ہے. ہماری قوم سے آپ کہیں نا کہ ایک مسجد بنانی ہے اور سارے پیسے دیں گے وہ, اس میں اے سی لگانے, ایک کہ یار 10 اے سی لگاؤ بھائی, پانی لگانا ہے, ہو یار کولر لگا دو, زبردست سارا پیسہ آ جائے گا, میڈیسنس کے لیے پیسے آ پھر آپ کہیں گے کہ جی وہ اس میں ہم نے رکھنا ہے ایک پی ایچ ڈی اسکالر مولانا جس کی تنخواہ جو ہے نا وہ ہو 2 لاکھ روپے مہینہ, اس کو ہم دیں. یار رکھ لو نا 10-20 ہزار والا کوئی رکھ لو یار, یہ کیا اس پہ خرچہ کر رہے ہو. ہماری قوم کا مزاج یہ ہے, ہم فالتو چیزوں پر زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اصل جو کانٹینٹ کریٹر ہے نا اس مسجد کا, کانٹینٹ دینے والا ہم کہہ رہے ہیں 10,000 روپے میں لے آؤ, اور مارکیٹنگ اور پینٹ اور اسٹرکچر اور عمارت, بھائی نہیں چلے گی وہ فلم,
وہ فلم اس وقت چلے گی جب اس کی اسٹوری جاندار ہو. تو اسٹوری جاندار ہو, چاہے وہ کوئی بھی شخص سنا رہا ہو, وہ چل جائے گی اسٹوری. لیکن آپ نے لوگوں کو بڑے تھیٹر میں بٹھا دیا, بڑے بڑے سپر اسٹار فلموں کو ہم نے فلاپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا, سارے سپر اسٹار ڈال دیے, سب کر دیا, اس نے سارا پیسہ لگا دیا, فلم کی کہانی بیکار تھی, نہیں چلی بھائی. اور ایسی فلموں کو بھی ہم نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس کی کہانی اتنی اسٹرانگ تھی, وہ بہت لو بجٹ فلم تھی, لیکن کچھ ایسا ہوا ہے کروڑوں میں چل گئی بھائی. تو یہ اپروچ ہم کیوں نہیں ڈالتے؟ اب سوال یہ ہے نا, واٹ از اے گڈ کنٹینٹ, اس طرف جائیں, اس طرف نہ جائیں. نہیں, ہمارے یوتھ میٹر کا تو کنٹینٹ یہ ہے نا ماشاء اللہ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, بہت اچھی اسٹوری ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی اسٹوری ہے. ایک داڑھی والا شخص جو ہنستا بھی ہے, خطرناک ہے. اب ایک اور ڈبیٹ آ جاتی ہے جو آپ ٹیلی ویژن پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ والا کنٹینٹ کنزیوم نہ کرو کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. جب ارطغرل کو لایا تو اس کے جو کریٹکس تھے اس نے بہت زیادہ کہا کہ پاکستان کو آپ کنفیوز کر رہے ہو, یہاں پہ آپ کبھی آپ سعودی بن جائے. اس کے بارے میں آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں ایک امت کا کانسیپٹ دیتا ہے. امت تو ہم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو دیکھو پریکٹیکل بات کرو. وہ آج کل جملہ چل رہا ہے نا, بڑھ گیا ہے, امت تو بڑھ گئی ہے بھائی. امت ہم ٹیکنیکلی ہے کیونکہ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن امت کا جو مقصد تھا, جو مطلب تھا کہ اگر ایک جگہ پر تکلیف ہو, ایک حصے کو جسم کے تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرے گا. تو یہ تو ہم نہیں ختم ہو جائے, اسی کی انتہا ہے. یہ ہم مر چکے, اس کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہ نہیں ہے. اور آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ ہم امت ہیں, تو پھر اس کا مطلب لیکن اٹس ویری ڈساپوائنٹنگ ٹو سی کہ کلچرل انویژن والی بات میں آنا چاہ رہا تھا. لیکن فلسطین کا جو ایشو ہے اٹس ویری ڈساپوائنٹنگ ٹو سی, کیونکہ میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ایس ایل کی ایڈمنسٹریشن بھی جو بینر وہ آئی سی سی کے تابع ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے اس کے اوپر بات کی تھی پی سی بی والوں سے. پی سی بی والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, آئی سی سی کا یہ رول ہے, ہم اگر کریں گے تو پی ایس ایل بند ہوگی, پھڈا ہوگا, بیننگ ہوگی, ہم نہیں چاہتے یہ کچھ ہو. ٹھیک ہے, ان کی اپنی مجبوری ہے, لیکن شرم اس بات پر آتی ہے کہ ہم سمندر کے جھاگ کی مانند بن چکے ہیں. وہ حدیث ہے, وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے, تو سمندر کے جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اچھا چلے اب ہم اس میں جس میں ہمارا جو امت ہے وہ ایک کنسنسس پہ نہیں ہے. ہاں نہیں ٹھیک, اور ہماری امت میں اس طرح کی یونٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی جو ہونی چاہیے, جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو اب آپ کی کیا پوزیشن ہے جب ہم کہتے ہیں, پہلے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار سم ون ہو از اسٹڈنگ ان اے یونیورسٹی کہ کلچر ہے کیا, رائٹ, بیکاز کئی دفعہ کافی ان اسلامک نارمس ہم کلچر کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا کلچر ہے. اور پھر کلچر از آلسو سم تھنگ دیٹ کیپس آن ایوالونگ, یعنی کہ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از اسٹیٹک. سویلائزیشنز آئیں اور ان کے پورے کلچر چینج ہوئے. واٹس یور ان ٹیک جب کریٹکس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ چلاؤ, وہ نہ چلاؤ, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے؟ آسان الفاظ, ایک لفظ, جوہلا ہیں. ہاں, جانتے نہیں ہیں بیچارے. ٹھیک ہے, یہ اللہ انہیں معاف کر, یہ جانتے نہیں ہیں, بس یہ والی بات ہے. لیکن بہت ہی پڑھے لکھے قسم کے جوہلا ہیں یہ. جیمز بانڈ ہمارا کلچر ہے نہیں ہے, ہیلووین ہمارا کلچر ہے, ان کے لیے ہے نا. تو یہ ساری چیزیں دیکھو, یہ وہ ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے, جو مجھے نہیں پسند ہے اور جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا سا اسلامائزیشن اس کے اندر آ گئی ہے, تو بس وہ میں کہوں گا وہ اس کو میں مختلف بہانوں سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. وہ ڈش مجھے نہیں کھانی ہے نا, تو ہم امی کے سامنے بہانہ کرتے ہیں نا, امی مجھے یہ پسند نہیں ہے, امی میرے پیٹ میں درد ہے, اچھا میں نے کل کھایا تھا میرا گلا خراب ہو گیا تھا. وہ 10 بہانے کریں گے, وہ 10 لاجیکل بہانے ہوں گے, تو ان کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے. آپ اپنا کام کیے جائیں, آپ وہ کانٹینٹ لے کر آئیں. دیکھو ایک چیز ہے, اگر اکنامکلی کوئی چیز وائبل ہو جائے گی نا, تو پھر یہ ساری باتیں خود ہی اگنور کرنا شروع کر دیں گے. مثال کے طور پر ارطغرل کو لانا, اس کو پھیلانا اور اس سے کمانا, جو بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی اگر اس طرح کا کانٹینٹ لے کر آئے گی پاکستان میں, اس کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ لے کر آئے گا, ڈسٹریبیوٹ کرے گا, کسی چینل سے ڈیل کرے گا, چینل کو اسپانسرز ملیں گے, ایڈ ملیں گے, وہ اس سے پیسہ کمائیں گے, تو یہ فیشن بن جائے گا. پھر یہی میڈیا والے وہ جو آج نہیں چلاتے کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہے, وہ کہیں گے یار یہ چلاؤ, یہ بک رہا ہے, یہ سودا بک رہا ہے, اس کو بیچو. پھر وہ خود ان آوازوں کو دبانا شروع کر دیں گے جو کہیں گی نہیں یہ تو کلچرل انویژن ہو رہی, فلانا, دفعہ کرو ان کو بھائی, ان کو لائیں گے, ان کو تو لاؤ ہی نہیں, کیوں ادھر مجھے بزنس مل رہا ہے. تو جو میڈیا والا ہے نا وہ بزنس مین ہے, وہ اے ڈی سینٹر نہیں چلا رہا ہے.
اگر اس نے ریلیف ورک کرنا ہو یا عوام کی خدمت کرنی ہو تو وہ ایدھی سینٹر ٹائپ کا کوئی کام کرے گا. میڈیا از اے بزنس اینڈ اٹس کمیونیکیشن بزنس, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا بزنس, باؤنڈریز کو پش کرنے کا بزنس, پازیٹیوٹی نگیٹیوٹی پھیلانے کا بزنس. تو وہ بزنس میں اگر اسے کمرشل اسپیکٹ نظر آ گیا تو وہ کرنا شروع کر دے گا. بکنے والی چیز ہونی چاہیے, کانٹینٹ اچھا ہو, بکے گا, چلے گا. تو کلچرل انویژن ویژن کچھ نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازی کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور یہ سیکنڈلی جو ایک نیریٹو بلڈنگ باقی جینڈر ایکوالٹی کے نام پر ہو رہی ہے اور جس میں LGBTQ اور ٹرانسجینڈرزم کو پھیلایا جا رہا ہے, از اٹ لائک ود اے پراپر پلاننگ؟ میں نے تو نہیں, میں نہ کسی اس میٹنگ کا حصہ تھا, اوپر کسی نے بیٹھ کے کیا تو مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کی جنرل کیا ہے, کیونکہ کچھ ڈراموں میں آ جاتے ہیں اس طرح کے روز دیے جا رہے ہیں, پھر کارٹونس. وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ رائٹر سوچتا ہے یار یہ چیز چل رہی ہے, اچھا چلو اس کو ڈالو, ٹھیک ہے, تھوڑی سی کنٹروورسی بنے گی, ہاں کنٹروورسی ہوگی تو لوگ دیکھیں گے, تو وہ تو اس مقصد سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم جا کے اس کو مزید مشہور کر دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ دیکھو کچھ لوگ تو ہیں جو ویسٹرن آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے والے ہیں, فنڈڈ بھی ہیں. تو جو کام کرنے کے ان کو پیسے مل رہے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ یہ کام کریں, اور وہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ, ٹھیک. اور اس کی بنیاد پر بہت سارے ایسے میڈیا والے جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی دیکھو پرابلم تو ہے ہمارے یہاں پر. ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جو بھی اس کو آپ تیسری جنس کہہ لیں, ہجڑا کہہ لیں, خسرا کہہ لیں, خواجہ سرا کہہ لیں, جو بھی اس کے لیے یونکس کا ورڈ استعمال کر لیں, ان کے ساتھ پرابلم تو ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو وہ اپرچونیٹیز دی نہیں جو کہ دینی چاہیے تھی. میں ان ٹرانسجینڈروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انٹرسیکس کی بات کر رہے ہیں, جو انٹرسیکس جو نیچرلی جو پرابلم میں ہے, جو ہمیں سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں, جن کو ہم نے آؤٹ کاسٹ کر دیا ہے, جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھائی اگر کہیں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ماں باپ بھی اس کو اون نہیں کرتے, سوسائٹی اون نہیں کرتی اس کو. تو یہ تو پرابلم ہے نا, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اب اس مریض کا کیا قصور ہے, کوئی قصور تو اس کو تو آپ نے اپرچونٹی دینی ہے, اس کو آپ نے اس معاشرے میں انکلوڈ کرنا ہے, اور جو اس کی بیماری ہے, جو پرابلم ہے, اگر وہ علاج کے قابل ہے تو اس کو علاج کروانا ہے. بالکل. آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تو ایلین ہے, آج کے بعد ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے. اب جب اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملی تو وہ کیا بنا, وہ پورا پھر گرو اور چیلوں اور والا سسٹم بنا. وہ سسٹم بننے کے بعد انہوں نے ڈانس کرنا شروع کیا, پروسٹیٹیوشن کرنا شروع کی, تو ہم نے کسی کو آؤٹ کاسٹ کر دیا, پھر ہم کہتے ہیں یہ برا ہے. تو یہ تو ایک جینوئن چیز ہے. ہاں, وہ لوگ جو یہ جو ٹرانسجینڈر والا آئیڈیا لے کر کام کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مکمل طور پر غلط ہے, جرم ہے, دینی طور پر بھی, باقی ہر لحاظ سے وہ چیز غلط ہے. سوسائٹی تباہ کرنی ہے انہوں نے, تو ان کو تو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے, اور اگریسولی کاؤنٹر کرنا ہے, بہت دبنگ طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے. سو بیسیکلی لیٹ می ریفریز, آپ کہہ رہے ہیں جو انٹرسیکس پیدا ہو گئے اس میں تو پرائمریلی اسلام دو آپشنز دیتا ہے کہ جو زیادہ ڈومیننٹ پارٹ ہو, میل کا ہو تو میل اس پہ سارے آ جائیں گے. اسلام نے تو اس کو یہ تو نہیں کہا, اسلام تو ابھی پھر احکامات پہ آ گیا کہ اچھا اس کو وراثت ملے گی نہیں ملے گی, نماز پڑھنے کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں, مسئلہ اس کی میڈیکل کنڈیشن کا ہے. لیکن میڈیکل کنڈیشن کو ٹریٹمنٹ کے بعد ایک جینڈر میں چوز کرنا ہوتا ہے نا, ادھر میل اور فیمیل. جینڈر کا آپریشن ہمارے یہاں ہوتا ہے. یہی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے کہ جو انٹرسیکس لوگ ہیں انہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد رادر کہ ہم انہیں پھینک دیں یا ابینڈن کر دیں, ان کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کریں. تو اس میں ہم گناہگار ہیں, ہم شدید گناہگار ہیں. ہم نے جن لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے ہمارے پورے معاشرے نے, اور یہ جو جن کے گھر میں جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ابینڈن کر دیتے ہیں, وہ ہم سارے روٹ کاز بالکل بلیم کر رہے ہیں. ہم نے ایک ایسا ایک گروپ آف پیپل تشکیل دے دیا جو کہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ آؤٹ کاسٹ ہے, یہ مر جائے تو اچھا, یہ نہ ہو تو اچھا. ساری دنیا میں ایسے لوگ, ایک سائڈ پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں اور دوسرے سائڈ پہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ جو جیسے اویس بھائی نے کہا کہ جو ٹرانسجینڈر پہ کہا وہ صحیح, جو فیمیل سے میل ہوتے ہیں اور میل سے فیمیل ہوتے ہیں, فل مخالفت ہونی چاہیے اس کی. اچھا, یہ ٹرانسجینڈرزم کے اگینسٹ تو آپ کا ایک ہے کہ ہمیں ووکل ہونا چاہیے جس طرح آپ نے بھی کہا, ٹھیک ہے, اور انکاؤنٹر کرنا چاہیے. جب آپ نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ میرا ایک سوال ہے اویس بھائی, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز اس معاملات میں, مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, مثلا ایک فلم آئی جوائے لینڈ,
ٹھیک ہے, میں نے دیکھی, ماشاء اللہ دیکھ کے ہی پتہ چلے گا نا کہ اس میں غلط کیا ہے. میں بہت میں بتا رہا ہوں غلط سمجھ جاتے ہیں اس نے دیکھی. بھائی جب میں دیکھوں گا تو میں نے اس کے بعد نا دیکھنے کے بعد اپنا اسٹیٹس ڈالا کہ بھائی اگر میں سنیما کی بات کروں, آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ کی بات کروں, یہ ایک بڑی مزیدار بہت اچھے طریقے سے بنائی ہوئی فلم ہے, لیکن میں کانٹینٹ کی بات کروں تو میں کہوں گا بھائی یہ فلم بین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے یہ, وہ ٹھیک ہے, وہ میں آپ نہیں, آپ کا جو کوشچن ہے میرا جو کوشچن ہے وہ سیم ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ مثلاً کبھی کوئی چیز اتنی مشہور نہیں ہوتی, لیکن سم ٹائم بیکاز ہم کرٹیسزم میں ماشاء اللہ بہت دور, تو وہ پھر ہم کبھی اس کو پروموٹ کر لیتے ہیں. تو میں نے خود دیکھا ایک بار مثلاً ہمارے بعض احباب کسی اسٹریٹس میں وہ کام کر رہے تھے, جو آئلینڈ سے منع کر رہے تھے کہ یہ نہ دیکھو, بولتے بندے بولتے یہ کیا ہے, کیوں نہ دیکھو بھائی, اب تو میں دیکھوں گا. اس نے یہ بولا واللہ وہی سیٹ جی, اور میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم جا کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی جان یہ غلط چیز ہے, اس کو نہ دیکھو. تو اب ایک انسان کی جو ایک نیچرلٹی ہے نا, کیوریوسٹی کرو گے تو وہ تجسس بڑھے گا. عربی میں کہتے ہیں الممنوع مرغوب, جو منع چیز ہے اس کے اندر رغبت زیادہ, کشش آ جاتی ہے. گڈ, صحیح ہے, بالکل. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائم وی کرٹیسائز دا تھنگ مور دین ڈیزرو, اینڈ ہم اپنی جو آپ کا جو اپروچ مجھے بڑا پسند آیا کہ یار نیگیٹو کی واٹ لگانے کے بجائے ہم اپنا خود بنائیں کچھ. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا ڈیلیکیٹ ایریا ہے میرا. کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نیگیٹو کو بین کر دینا چاہیے, کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس کا جواب بنائیں. جواب بنانا ضروری ہے. وہ تلوار سے لڑ رہا ہے تو میں بھی ذرا تلوار اپنی نکال لوں. لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یار کچھ چیزوں کو بین ہو ہی جانا چاہیے, مطلب بڑا وہ تو ہے پریشانی ہے یہ. نہیں, میں I'll talk from another paradigm. جب آپ نے کہا کہ رائٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کنٹروورسی کریٹ ہوگی اور اس کے بعد ویوز ملیں گے, صحیح, آپ ہم جو دکھے گی وہ بکے گی. جو ولاگرز ہیں, اسلامک آرگنائزیشنز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں, آپ انہیں کیا جنرلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ شوڈ وی لیٹ اٹ ڈائی اٹس اون ڈیتھ, کہ ہم بات ہی نہ کریں؟ ہاں, بہت ساری چیزوں کو ایسے ہی مر دینا, کچھ چیزوں پہ کرنا ہے, کچھ چیزوں پہ, یا ہمیں ہر چیز کے اوپر ایک ریئیکشن دینا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ. لیکن ہمارے ریئیکشنری اپروچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ہر چیز پہ ریئیکشن دے رہے ہیں. اس کی کپڑے پہ حلوہ لکھا ہوا ہے یا جو بھی حلوہ لکھا ہوا ہے اس پہ بھی ہم ریئیکشن دے رہے ہیں. تو ریئیکشن وتھ جہالت یہ ڈیڈلی ہو جاتا ہے ہمارے اپنے لیے. ریئیکشن اگر ان لوگوں کی طرف سے آئے جن کے پاس نالج ہے, وزڈم ہے, تو پھر وہ صحیح ریئیکشن آئے گا. اور وہ پاورفل ہونا چاہیے, بالکل, اور کنونسنگ ہونا چاہیے. We should not make reaction only for the sake of views. کیونکہ دیکھو میں because you know somehow انسان کبھی آتا ہے اس طرح کے, مثلا جو ایک انسان کا اچھا نہیں ہوتا تو کہ یار میں ایک اچھا کانٹینٹ کریٹ کروں گا, لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا, اور اس کو لگتا ہے کہ یار ریئیکشن ہی ویوز لاتی ہے, تو وہ بس ریئیکشن ہی بناتا جاتا ہے اور اس میں بیڑا غرق کرتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے, میں اس کو شاید اس طرح فریز کر سکوں صحیح طریقے سے. ہماری جو پیرنٹنگ ہوئی تھی ہمارے زمانے میں, مطلب ہمارے والدین جب پیرنٹنگ کر رہے تھے ہماری, تو بہت ساری چیزیں چھپا کر انہوں نے ہماری تربیت کی. بالکل. اب زمانہ اتنا کھل چکا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں بتا کر ان کی تربیت کرنی پڑے. بالکل. پہلے ہوتا تھا نہیں بھائی یہ نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی, بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, وہ بطخ لے کر آتی ہے آسمان سے اتر کے, چھپا دی گئی اصل بات کیا. اب ہم اپنے بچے کو یہ بتائیں گے نا, وہ بولے گا کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا پتہ ہی نہیں. ابھی تو میں یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایسی بات نہیں تھی. یہ صحیح بات ہے. تو اس کے پاس کانٹینٹ پہنچ جائے گا, تو اس سے بہتر ہے پہلے سے آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح کانٹینٹ دے دیں اور اس کا مطلب بتا دیں. تو شاید بیننگ اتنی افیکٹو نہ ہو جتنی یہ کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی جوائے لینڈ ہے نا, لے آؤ دیکھتے ہیں تمہارے جوائے لینڈ میں کتنی طاقت ہے, آپ اپنا جوائے لینڈ کا جواب بنا لیں. اس کے لیے آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے, وہ جوائے لینڈ کا ڈائریکٹر اگر بہت اچھا ڈائریکٹر ہوا تو وہ جیت جائے گا, آپ کے پاس اچھا ڈائریکٹر ہوا تو آپ جیت جائیں گے. تو آپ اپنی اسکل امپروو کریں اور پھر کھیلیں جس بھی میدان میں اس سے کھیلنا ہے. تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی وار جیتنے کے لیے میڈیا کے اندر لینڈ کر کے اسی میڈیا کے رولز کے تھرو ہی وار جیتی جا سکتی ہے. کبھی کبھی بین بھی کر دیں, کبھی کوئی پھڈے لینے بھی چاہیے, ویسے ہی کچھ پھڈے بھی کرنے چاہیے یار. کوئی پھڈے نہ ہو مزہ ہی نہ آتا, کر دیا بین, جاؤ کر لو جو کرنا ہے, آ جاؤ ہو جائے, ایسا بھی ہونا چاہیے. کبھی کبھی بدماشی بھی ہونی چاہیے, لیکن جنرلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ سیٹینک ورسز کا نام ہم سب نے سنا ہے, وہ کتاب سلمان رشدی نے لکھی. اب ہم سب جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھائی غلاظت ہے, غلط ہے, سب کچھ ہے,
دنیا بھر میں اس کے پاس مظاہرے ہوئے, سب کچھ ہوا. اچھا اس مظاہروں سے اس بندے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کو فیم ملی, وہ تو بڑا مشہور ہو گیا, پتہ نہیں اس کو بڑے بڑے وہ مل گئے, اعزازات مل گئے, ٹھیک ہے, جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا. ہمارے بارے میں کیا نون ہو گیا, پھر ویسٹرن لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سپر مین بن گیا نا وہ تو رائٹر, اس کو مینشن کرتے جی. اچھا اور ہمارے بارے میں کیا امیج بنا, یہ دیکھو یار بیکورڈ, ایک کتاب نہیں برداشت کر سکے. اچھا ہم میں سے کتنے لوگوں نے وہ کتاب پڑھی؟ کسی بہت کم ہوں گے جنہوں نے پڑھا نا, بہت کم. اچھا ہاں, بحیثیت پڑھے لکھے شخص میرے ذہن میں پہلا سوال ہے, اس نے لکھا کیا یار؟ دیکھو تو صحیح بھائی, ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے نکالا بھائی, ڈھونڈا, پڑھا. اب جب میں نے پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ واقعی غلاظت تھی, اور شدید غلاظت تھی بھائی. اور شدید غلاظت جو ہے نا, اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ آپ کتاب کا جواب کتاب سے دے سکتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ کتاب لکھی, میں نے اس کے جواب میں اس کا لیکن وہ کوئی انٹلیکچوئل بات ہو, ڈھنگ کی بات ہو رہی ہو, اگر اس نے اسلام مخالف بھی بات کرنی ہے تو بھی طریقے سے, تمیز تہذیب سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پر, تو ہم اس کو تمیز تہذیب سے جواب دے دیں گے. وہ لکھا ہی اتنا غلاظت سے بھرپور گیا تھا, ناقابل رد, جس کا آپ علمی اور ادبی جواب دے ہی نہیں سکتے, لیکن اس لیول پہ جا ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے اپروچ کوئی اور ہونی چاہیے تھی. اس کو آپ یہ خیر جو مظاہرے ہوئے وہ تو خیر ایک الگ ہی ہوا, ہمارا امیج اس سے خراب ہو گیا, لیکن آئی تھنک اس کے لیے اپروچ کوئی اور ہونی چاہیے تھی کہ اس کا جواب کیسے دیں ہم. اچھا اس کے جواب ویسے علمی طور پر تو بہت علماء نے دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کبھی کچھ چیزیں ہیں اگر آپ اس کا بروقت جواب نہ دینا, اٹ بیکم نارملائزیشن آف دیٹ اسٹف. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہ پھر الگ ڈیلیما ہے. تو اس کے لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ ایکسپیکٹ ہوتے ہیں. جی کسی اور پڑھے لکھے شخص سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی اس کا کیا جواب ہو. آگے آپ کا کوئی سوالات ہیں؟ کوئی میرا تو کوشچن بس یہ ہے کہ جس طرح جو ابھی جو ہماری 21st سینچری جا رہی ہے, کچھ نکلا نہیں بھائی اس پوڈ کاسٹ میں, یہ نہ کہو کب مجھے نکالنے کے لیے میں نے بلایا ہی نہیں تھا, میں نے تو بلایا تھا ڈسکشن کے لیے. میں تو معصوم ہوں. اچھا واقعی میں معصوم ہوں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو مسلمانوں کے سرکمسٹانسز ہیں اس ٹائم, اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو کسی بھی سوسائٹی میں, یا انفلیشن اتنے زیادہ ہو, تو رادر دین فوکسنگ آن دا کریٹیوٹی یا پروڈکشن, لوگوں کو تو اپنے اب جو مینز ہیں سروائیول کے وہ پورے کرنے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ابھی جنرلی اب جس طرح کانٹینٹ کریشن اور اچھی چیزیں کون سوچے گا, اور اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو یوٹیوبرز ہیں یا بلاگرز ہیں وہ دبئی شفٹ ہو جاتے ہیں یا ہو رہے ہیں, بہت زیادہ میجورٹی. پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیکاز یو آر کمنگ فرام دا میڈیا, اور آپ نے ٹیلنٹ بھی دیکھا ہوا ہے لوگوں کا, اور باقی ساری چیزیں انٹریکٹ بھی کرتے ہیں جنرل پبلک سے, آئی کانٹ فورسی بہت لمبے عرصے تک کہ کوئی کنٹینٹ نکلے گا, یہ کیا ہوگا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم جس طرح ایک لیکچرز ریکارڈ کر لیتے ہیں, پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں, بٹ یو کین نیور کمپیئر دیٹ ود دا ٹام کروز مشن امپاسبل 7, جس کے لیے ایک اس ایڈونچر یا ایک اسٹنٹ کے لیے وہ 2-3 مہینے پریکٹس کرتے ہیں. بالکل اس میں تو کوئی کنٹراسٹ ہے ہی نہیں. اس سے ثابت کیا ہوا کہ جو شخص جس کام کے لیے محنت کرے گا اسے وہ چیز مل جائے گی. یہ بھی کوئی حدیث ہے یا شاید کچھ اس طرح ہے, قرآن میں نا کہ a man will get what he will strive for, کچھ اس طرح ہے, میں نے کہیں پڑھا ہے, کچھ دینی بات. ہاں قرآن کی ورس ہے. تو کوشش کریں گے تو ملے گی جتنی زیادہ. بھائی یہ ہم مانتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا ہم سے کوئی 200 سال آگے ہے, ہاں چلو 150 سال کر لو, بہت زیادہ بہت آگے نا بھائی. بالکل آگے, یعنی کہ 4K تو 8K اور باقی پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی آ گئی. بات کر رہا ہوں کانٹینٹ کی, وہ بہت کانٹینٹ کی, اور ایجوکیشنل وائز بھی دیکھیں نا, میں ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھتا ہوں, مائنڈ بلوئنگ اخی. بالکل اس طرح کا آپ کو جو یعنی کانٹینٹ ہے اردو میں نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا, انگلش میں ایسے کانٹینٹ ہے انسان حیران ہو جاتا ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں یار بچوں کو وہ دکھاؤ, ہمارا والا دکھاؤ واللہ, کیونکہ وہ ایجوکیشنل اور ایسے انداز میں وہ پہنچاتے ہیں کہ ہم خود جو بچوں کی چیزوں کو ہم دیکھ کے بڑے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس اس طرح کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز پر محنت کی, اور لیکن ویسے ہی ادھر اسٹیبلٹی بھی تو آئی, بات تو ختم ہو گئی. محنت کی, اسٹیبلٹی والا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے
محنت کی انہوں نے, شدید محنت کی, ایکسل کیا اس چیز کے اندر, عمریں لگا دی, اور آج وہ اس کام کے ٹاپ پر ہیں. اور ساری فیلڈز میں ایسے ہی دیکھ لیں, میڈیکل سائنس دیکھ لیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی دیکھ لیں, جینیٹک انجینئرنگ دیکھ لیں, اسپیس ٹریول دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, کسی بھی چیز کا علم حاصل کرو گے اور اس پر محنت کرو گے تو آپ اس چیز کے ایکسیلنس کے لیول پر پہنچو گے. یہ دنیا کا دستور ہے, بالکل, اور یہ ہم پر فرض بھی ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, ویسے علم حاصل کرنا فرض ہے. تو ہم نے فرض چھوڑا ہوا ہے اپنا, تو فرض چھوڑنے والے کو کچھ نہیں ملتا ہے. ہم نے فرض چھوڑ دیا ہے علم والا, ہم علم کے بغیر زندہ ہیں. تو جو قوم علم کے بغیر زندہ ہے وہ مردہ ہے, وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے واقعی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہم پر, تو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے فرض کیا ہوگا. ہمارا جو گولڈن ایرا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کس وجہ سے تھا؟ علم کی وجہ سے ہی تھا نا. بالکل, اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ ہم سب بڑی اچھی نمازیں پڑھتے تھے, واہ 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 کیا کمال روزہ رکھا ہے انہوں نے, ایسا کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. یہ ضرور سنا کہ واہ 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 یار یہ کیا زبردست مسلم جو ہے وہ ایجادات کیے ہیں انہوں نے, مسلم انوینٹرز تھے, مسلم سائنٹسٹ تھے, دنیا میں سکہ بولتا تھا آپ کا. کیوں؟ علم کی بنیاد پر. آپ نے علم کو چھوڑ دیا, آپ برباد ہو گئے. تو علم کو پکڑنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی چیز کا علم ہو, اس میں ٹاپ پر پہنچنا ہوگا. اور رہی بات یہ کہ علم ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب حالات موافق ہوں, ایسا نہیں ہے. ضیاء الحق کا اس قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس قوم پر اور اس قوم کے میڈیا پر بڑی شدید پابندیاں لگائیں, ایسی پابندیاں لگائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ کانٹینٹ نہیں ہوگا, وہ کانٹینٹ نہیں ہوگا. لیکن اسی دور میں سب سے بہترین ٹیلی ویژن پروڈیوس ہوا ہے پاکستان میں. اچھا, کلاسکس جو کریٹ ہوئے ہیں نا وہ اسی زمانے میں پروڈیوس ہوئے ہیں. اور اس کے بھی آج اگر آپ آج دیکھیں یوٹیوب پہ اس کے بھی ویوز بڑے زبردست ویوز ہیں. انور مقصود کتنی دفعہ بین ہوئے بھائی, ٹیلی ویژن پر بین کر دیا کہ نہیں یار یہ نہیں کرو, اس کو بین کرو بھائی, ضیاء الحق کے دور میں. اچھا اس کے علاوہ بھی جتنے بڑے بڑے شاعر, فیض احمد فیض, ہم کلاسک کہتے ہیں نا بھائی, اردو میں کلاسک ہے بھائی فیض احمد فیض, جالب, یہ سب جب ماشاء اللہ لگا, جب معاشرے میں آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی گئیں تو انہوں نے کمال کام کیا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پابندیاں ہوتی ہیں, جب کریٹیوٹی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے اس سے. پابندیوں میں انسان چلے جاتے ہو, آپ کہتے ہیں یار مجھے اپنی بات کہنی ہے, میرے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے, میرے پاس پابندیاں بھی ہیں, دین یو فائنڈ اے وے, کریٹیوٹی بڑھتی ہے اس سے. تو میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ اگر آپ کو سب کچھ دے دیا جائے, ابنڈنس جو ہے نا وہ اس چیز کی وقت گرا دیتی ہے. ہمارے پاس نہیں ملتی تھی نا ہمیں آئس کریم ایک مہینے تک, تو ہمیں اس آئس کریم کی قدر ہوتی تھی کہ یار اس سنڈے کو نا آئس کریم ملے گی, آئس کریم کھائیں گے, بڑی قدر ہوتی تھی. ہم بڑا اس کے لیے وی لک فارورڈ کہ یار آج تو بھائی مزہ لیتے تھے اس کا, ہم انجوائے کرتے تھے, دوستوں کو بتاتے تھے. آج میرا بچہ ہر روز آئس کریم کھا رہا ہے, کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کی. میں ایگری آپ سے کرتا ہوں. پابندی لگاؤ گے تو کریٹیوٹی بڑھے گی اور اس کی ویلیو اور ورتھ بھی بڑھے گی. یہ میرا تھیسس ہے. آپ کا تھیسس صحیح ہے, بلکہ میرے پاس ایک اور بھی وہ ایویڈنس آ گیا. آپ نے ایک بک پڑھی ہوگی دی اینیمل فارم ہاؤس, اینیمل فارم, رائٹ. اچھا ہاں, اب اس میں بھی بیسیکلی اتنی زیادہ پابندیاں تھیں کہ اس نے اینیملس کا وہ سارے کریکٹرز یوز کیے. کلاسکس ہمیشہ ایسے ہی کریٹ ہوتے ہیں, بڑی گیم ہے وہ, بہت کریٹیوٹی. جی سو آئی مین جو آپ کا جو تھا نا ایک نیریٹو یا نوشن, تو ویژن ہونا چاہیے. ہمارے پاس ویژن نہیں ہے. 100% ہماری جو مسلمان جو امت ہے جیسی بھی ہے اس کے پاس ویژن نہیں ہے. اور وہ ویژنریز کیسے کریٹ ہوں گے؟ اس میں ایک تو یہ ہے نا, میں آپ کو ایک اور مثلاً اویس بھائی جو کہہ رہے تھے کہ یعنی جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, جیسے حدیث میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو بنیادی علم ہے نا وہ اللہ کی معرفت, اللہ کے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وی ڈونٹ نو ہو وی آر. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں, ہم کدھر سے آئے, ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم میننگ لیس لائف جی رہے ہیں.
اب کیا ہو گیا, جیسے وہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعس عبد الدینار والدرہم اذا اعطی رضی واذا لم یعطى سخط وغضب, یعنی جو عبد الدینار والدرہم ہے وہ برباد اور ہلاک ہو گیا. ہاں اس زمانے میں ہو سکتا ہے, لیکن آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو میٹریلسٹک کے زمانے میں اب جب ان بندہ کا پرپز آف لائف از دیٹ کہ آئی ہیو ٹو میک منی, بس بڑی بلڈنگ بنانی ہے مجھے, سب سے بڑی بلڈنگ دنیا کی بنانی ہے, اینڈ ہی فارگیٹ اللہ. تو کیا ہوتا ہے جب وہ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, نہ ملے تو سخط وغضب, غصہ آتا ہے اور اللہ پہ شکوہ کرتا ہے. دوسرا جو اویس بھائی نے ایک حدیث پیش کی نا کہ حدیث میں ہے کہ تداعى الامم, یعنی پوری امتیں نا آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگوں کی طرح. ہاں تو صحابی نے پوچھا ومن قلۃ حینئذ یومئذ, کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟ کہا نہیں انتم کثیر لیکن کغثاء السیل, یعنی بہت زیادہ ہو گئے لیکن تم لوگ جیسے وہ سمندر کے جاگ, نتھنگ, یو گائز آر نتھنگ. آپ بھی جیسے آپ کہا نا امہ از نتھنگ, امہ از کرائنگ فرام 2 months, دے کین ناٹ اسٹاپ غزہ. کین یو امیجن دیٹ وی آر نتھنگ یا دے ڈونٹ لک ایز مور دین 2 months. آپ دیکھیں نا اب یہ معاملات ہیں تو وہ کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصابکم الوہن, تم لوگوں کے اوپر وہن آ گئے. تو صحابی نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ, وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو وہن کا حب الدنیا و کراہیت الموت. ہم نے دنیا سے اتنی محبت کر لی ہے, دنیا کو آباد کرنے میں پڑے ہوئے, اور موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ آ جائے نا کہ دنیا کی رغبت کم ہو جائے اور آخرت کا ڈر ہو, واللہ جو ابھی اویس بھائی نے کہا نا ان سب میں ہم آگے ہوتے ہیں. اور یہ جو امتیں ہمیں آج جو کھا رہی ہے, اور سب سے سستا جو مسلمان کا خون ہو چکا ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا. اگر اس کو کوئی ٹچ کرتا پوری دنیا کھڑی ہو جاتی. جیسے کہ آج اگر کسی ویسٹرن ڈکن کو اٹھا کے کوئی پکڑ لے, ہاں پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے نا. فرانس کے 7 بندوں کو ادھر اغوا کیا, پوری دنیا کھڑی ہوگی. بالکل ادھر فرانس میں شارلی ابدو پہ جو مسئلہ پورے سارے بڑے بڑے لیڈر سب آ گئے, انہوں نے مظاہرہ کیے. جی دیکھو ہمارے لوگ یہ مسئلہ ہے, اس کے لیے جیسے اویس بھائی نے کہا نا ہم ہر مجال میں ان ایوری ڈپارٹمنٹ ہم نمبر 1 بنیں گے تو یہ ہوگا, ورنہ کوئی چینج نہیں آنی آخی. ورنہ ہم تھیوریٹیکل باتیں تو ماشاءاللہ بیوٹیفل, وہ اپنے ایک فینٹیسی بنا کے ہم باکس میں جئیں گے, ہاں, اور دوسروں کی واٹ لگائیں اور اسی واٹ لگانے کو سمجھے کہ ہم نے صحیح کام کر دیا. Sometimes we do lot of criticism and we think that we are doing the right thing. In reality we are not doing anything. سو یہ جیسے اویس بھائی نے کہا نا واللہ مجھے بڑا اچھا لگا. اس کو آسان الفاظ میں اس طرح کہوں کہ بھائی بہت سارا پیسہ ہو میرے پاس, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی جو صحیح یوٹیلائزیشن ہے وہ کیا کرنی ہے. تو میں اس سے بناؤں گا ایک ایسی بلڈنگ جو کہ دنیا میں سب سے بڑی ہو, ششکے عیاشی ہو, میں کر لوں گا. لیکن اگر وہی بہت سارا پیسہ میرے پاس ہو اور میرے پاس ایک ویژن ہو تو میں کہوں گا کہ نہیں یار میں اس سے مثال کے طور پہ ایک بڑا ہاسپٹل بنا لوں گا, یا میں اس سے ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس بنا لوں گا. اگر آپ کو اپنا وائی پتہ ہے نا, ایگزسٹنگ کا, ایگزسٹنس کا وائی پتہ ہے, تو ہاؤ آپ کریٹ کر لیں گے. بالکل ہمیں وائی پتہ ہی نہیں ہے وائی. اسی لیے اس میں ایک بھی یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے جیسے اویس بھائی نے شروع میں کہا کہ بہت سے لوگ اگر کوئی بولے کہ یار مسجد بنانا ہے, بلڈنگیں مدرسوں کے لیے مسجد وہ بلڈنگیں بنانی ہے, کوئی لنگر لگانا ہے, ماشاء اللہ پیسے آ جائیں گے. لیکن اگر آج ہم کہیں یار ہم وی آر ماڈرن اسلامک آرگنائزیشن, وی وانٹ ٹو جنریٹ اے گڈ کانٹینٹ ہاں فار یور پیپل, فار یور کمنگ جنریشن, وی وانٹ ٹو چینج دا, ہاں وہ کیا کہتا ہے they don't, بولتے ہیں 5th generation warfare, they don't give you anything. بالکل. لیکن اگر ہم کہیں یار آج ہم مسجد بنا رہے ہیں, ماشاء اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد کو دینا اچھی بات نہیں, یہ بھی ایک انداز میں مسجد ہے. آپ ادھر سے اللہ کا کلام, اللہ کا رسول کا کلام ایک انڈائریکٹ آپ اس مارکیٹ کے مطابق آپ وہی بات پہنچا رہے ہو, بس اس کا لباس چینج کر دیا, اندر بٹر وہی ہے, اوپر آپ نے اس کی ڈریسنگ الگ کر دی ہے. جی تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر میں آج اگر بغیر ٹوپی کے آ جاؤں, اپنے نام کے آگے القابات نہیں لگاؤں, ہنسی مذاق لگاؤں, گپ شپ لگاؤں, پیغام تو پہنچ گیا نا آپ کے آنے والی جنریشن. لیکن اگر میں بڑا سا ماشاء اللہ جبہ پہنوں, فضیلت الشیخ العلامہ المفتی سیف اللہ ثناء اللہ, وہ کوئی سنے گا ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ بھی آخر میں کہتے ہیں حفظہ تعالی وغیرہ وغیرہ. وہ جو نیو جنریشن ہے وہ آپ سے بھاگ جائے گی, بھاگ جاتے ہیں. اب ہم اگر مثلا تھوڑا سا انگلش مسالہ لگا دیں, تھوڑا ہنسی مذاق کریں, ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں دیکھو یار یہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے مولوی, ہاں انگلش استعمال کریں. کیا مسئلہ ہے؟ انگلش یہ لینگویج اٹس جسٹ اے ٹول یار, ہم نے اس کو مقصد اساسی بنا دیا ہے. اور کیا بولتے ہیں یہ مولوی اس کو آئیڈینٹی کرائسس, مجھے اللہ کے مجھے یہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے, یہ سارا ہمیں مائنڈ چینج کرنا ہوگا. اور اس کو واللہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے نا آج کل میڈیا کا جہاد, وہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ جسٹ امیجن, آپ بتاؤ مصر میں انقلاب کیسے لائے,
ابھی جو عربک اسپرنگ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا, بالکل. ہاں, جو ٹیونس میں آئی. ابھی ایک اور جو ٹرمپ نے جو جیتا تھا پچھلی بار, وہ کس طرح جیتا تھا؟ وہ ایک ڈاکیومنٹری گریٹ ایکٹ, وہ دیکھیں آپ, پتہ چل جائے گا. اس میں انہوں نے سوشل میڈیا ایوری ڈے $1 million ٹو فیس بک. اسٹیٹکس یہ بتا دی تھی کہ وہ بل کلنٹن کی جو ہے وہ جیتے گی, لیکن اگلے ایک دم پتہ چلا کہ یار ٹرمپ جیت گیا. یہ گیم ہے میڈیا کی. یار آپ کیسے مولوی ہیں, ڈاکیومنٹریاں دیکھ رہے ہیں یار؟ ابھی میں نے وہ آپ کو نہیں بتایا جو میں نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا کام بہت ضروری ہے. اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس میں میں بھی کچھ ایڈ کروں, our kids spending یعنی more than 7, 12, 13, 14, 15 hours on mobile. They don't care about your masjid. ہاں, ہے نا. اگر آپ ایک ایسا میڈیم بنائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسجد میں آئیں, تو اللہ اکبر یا دس از اے وے ٹو دا مسجد. یا سبحان اللہ, ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نا. ایک چیز جو ان لمیٹڈ ہے, جنرل ہے, اس کو ہم نے اسپیسیفائی اور لمیٹڈ کر دیا. بالکل جیسے ہم اللہ کی رحمتوں کو بھی لمیٹڈ کر دیتے, تو ہمیں اس کو تھوڑا براڈ وے, زوم آؤٹ, پینورامک ویو سے دیکھنا چاہیے. اور ہمارا سب سے خاص کر برے صغیر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ فرقہ والوں کا جو سب سے پڑا ہے. ہر کوئی چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پڑا ہوا ہے. ادھر بھائی جان دین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. الحاد, ایتھیزم ہمارے بچوں میں آپ دیکھیں جتنے بھی یونیورسٹی ہے نا, شدید آ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, ایک بچہ آ کے آپ کو پوچھتا ہے, مولوی صاحب give me evidence of existence of Allah. وہ مولوی ہل جائے گا قسم سے, الٹا ہم فتوا لگا دیں گے. بڑے درس نظامی کیے ہوئے ہوں گے بھائی, بڑی چیزیں پڑھی ہوگی, صرف اس کے بعد ایک ہی جواب ہوگا, تم اپنے ایمان کی فکر کرو, تم کافر ہو, تمہارا تو ایمان ہی مشکوک ہے. تو اگر اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں ویلکم ماشاء اللہ برادر آسک اے ویری گڈ کوسچن. اور اس کو گلے لگائیں, جب بھی لگائیں اس کے بیٹھے, اس کو چائے شائے پلائیں, کھلائیں پلائیں, مزے کریں, کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, آپ کے کوسچن ہے, نو پرابلم, آئی ایم ہیئر فار یو. یا واللہ جسٹ امیجن بائی دس گیسچر ہی کین فارگیٹ ہز کوسچن. یہ جتنے جو لوگ سوال کرنے سے منع کرتے ہیں, یہ اگر تھوڑا سا پڑھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیا کیا سوال کرتے تھے, اور کس الفاظ میں اور کس لہجے میں کرتے تھے, یہ بھی پڑھ لیں. بالکل بالکل. اگر آپ دیکھیں, جب بھی تو وہ آیت اتری تھی نا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو, ولا تجهر بقول بعضکم الى بعض, یعنی اب آواز کو اونچا نہ کرو. اسی طرح آپ دیکھیں, اب آپ ذرا سوچئے, صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسے سوالات میرے دل میں آتے ہیں, میں پوچھنے سے ڈرتا ہوں. یعنی بعض روایت میں کہ وہ اللہ کے مطلب من خلقہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ تمہارے ذہن میں تھے من خلق ھذا من خلق ھذا فمن خلق ربک, یعنی اس نے کیسے پیدا کیا, تو اللہ کے بارے میں. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولا ذالک صریح الایمان, یہ ایمان کی نشانی ہے یہ سوال. دیکھیں نا, اگر ایمان نہیں ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں واللہ ہمارے اسلام نے تو انکریج کیا ہوا ہے سوال پوچھنے پر, ٹھیک ہے نا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ بتائیں ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے بولا ڈسکریج, ڈونٹ آسک کوسچن. اف یو آسک کوسچن یو آر کافر مرتد حلال الدم والمال. یہ بڑا مسئلہ ہے واللہ. میں خود کبھی, حالانکہ میں کوئی للو پنجو بندہ نہیں ہوں, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے مجھ فقیر پر کہ ہم پڑھ کے, ہمیں بھی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے ایسے موضوع پہ بات کریں نہ کریں, کہیں مسئلہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. تو دیکھو نا, یہ ہمارا جو حلوہ نہ ہو جائے, حلوہ ہو جائے, تو اللہ ہمیں بچائے. یہ بس ابھی آخر میں ہم پھوٹ پڑے ہیں, مزہ نہیں. بالکل دیکھیں, واللہ جب آپ کو پھوٹنے پر مجبور کر دیا میں نے, تو اس کا مطلب ہے کام ہو گیا. کام, یہ اصل کام ہے میڈیا کا. اچھا, میں بھی کچھ ایڈ کر سکتا ہوں. آپ نے تو جو ایڈ کرنا تھا وہ کر لیا آپ نے, یا بس میرا کام پروپیلر چلانے کا تھا. میں نے سوچا آپ تھوڑا شک لگائیں گے. میں آپ دونوں کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اللہ کا شکر, نہ کرے تو ہم بیان کر دیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں. اویس بھائی, میں ایک لیکچر سن رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جو جتنے بھی انبیاء آئے نا, وہ فزیکلی تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کبھی وار ہاری ہوگی, لیکن کبھی بھی انہوں نے ہسٹری میں انٹلیکچولی ڈیفیٹ نہیں کی, کھائی. صحیح بات. دس واز اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پروفٹس نے کچھ جنگیں جیتی اور کچھ ہار لیں, لیکن جتنے بھی پروفٹس آئے قرآن میں, جب بھی وہ انٹلیکچوئل آرگیومنٹ میں کسی کے ساتھ گئے, تو دے ور آلویز دا ونر. This is a very good point. So we have to be very powerful intellectually. علم. سیکنڈ جو بات کو بھی ہم محدود نہ کریں. ہاں, ہر طرح کا علم بھی براڈ وے میں لے آخر. جی. سیکنڈ جو بات ہے, جو ویس بھائی کہہ رہے تھے کہ وی ڈونٹ نو آور پرائرٹیز, اور یہ جب میں او لیولز میں پاک اسٹڈیز پڑھتا تھا نا, تو فرسٹ تھا چیپٹر پورے مغل امپائر کا, تو اس میں سر نے, آج تک مجھے وہ یاد رہتا ہے پوائنٹ, سر نے کہا کہ مغلز نے ساری اپنے ریسورسز ان چیزوں پہ انویسٹ کیے جو ٹینجیبل تھے.
لاہور فورٹ بنا دیا, بادشاہی مسجد بنا دیا, تاج محل بنا دیا, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, rather than investing that resources in the education of people. یعنی کہ آپ سب کانٹیننٹ کا لیول دیکھیں تو انہیں ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا. تو ہم برٹش امپائر کی طرح کتنا زیادہ اوپر ہوتے ہیں ان کمپیریزن ٹو کہ ہم نے صرف یہ ٹینجیبل چیزوں پہ کر دیا تاکہ ہسٹوریکلی انہیں بس یاد رکھا جائے. سو ایک تو مسلمانوں کی ایز اے ہول پرائرٹی صحیح نہیں ہے. These days our main focus is infrastructure. یعنی لیکن human resources پہ کوئی انویسٹ نہیں کرتا. The biggest and best investment is on human resources. اگر آپ پیدا سب کر رہے ہیں, شدید تعداد پیدا کر رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں ماشاء اللہ بیر بکریوں کی طرح, ٹھیک ہے نا. اس کا یار ایک چرواہا بنو, صحیح گھیر کے رکھو, ان کے خیال رکھو, وہ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ہیومن ریسورس میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ بھی تو ہمارا ایک مقصد اعظم ہے, مقصد عظیم بن گیا ہے کہ امت میں اضافہ کرنا ہے. ارے وہ امت جو کہ اس امت کے کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں رہی, تو اس کا کیا فائدہ اس اضافے کا. تو یہ بہت ساری Awais bhai, what's your final advice to the people, your بھائی انسان کے بچے بنو listeners? ایڈوائس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ سب باتیں جو ہے ہمارے دل کی باتیں. جزاک اللہ خیر for giving us your time, اور آپ کی میٹنگ بھی تھی. آپ کو خوش رکھے. May Allah bless you. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.